حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر ہم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. اللہ اکبر. بھلے وقت تھے کہ نبیوں کے امام خود ہی گھروں میں تشریف لے آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. بلکہ کبھی حضور تشریف لے آتے, کبھی صحابہ حضور کی چوکھٹ پہ چلے جاتے. موج لگی ہوئی تھی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کوئی شخص میرے حضور سے ملاقات کے لیے آیا تو اس کے بال بکھرے تھے اور اس کا لباس گدلا سا تھا. تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور میں کیا اس شخص کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ یہ اپنے بالوں کو سنوار ہی لیتا, یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا. تو اس بات کو پسند نہیں کیا کہ بال بکھرے ہوں, لباس گدلا سا ہو, بلکہ ایک شخص ہے اس کا لباس بہت گدلا سا تھا. تو حضور میں کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اپنے لباس کو صاف کر لیتا. یعنی اسلام صفائی کا درس دیتا ہے. اس صفائی کو, پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا. طہارت و پاکیزگی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ اسلام کی فطرتی تباہ ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو پاکیزہ ماحول میں, اچھے ماحول میں دیکھنا چاہتا. بلکہ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے والد حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے معمولی سا لباس پہنا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضور فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ تو عرض کی حضور میرے پاس مال ہے. تو حضور میں کس طرح کا مال ہے آپ کے پاس؟ تو عرض کی حضور ہر طرح کا مال ہے, بیڑ بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, گھوڑے بھی میرے پاس ہیں, غلام بھی میرے پاس ہیں, ہر طرح کا مال میرے پاس موجود. تو حضور فرمایا کہ جب اللہ تمہارے اوپر فضل کرے تو پھر چاہیے کہ تمہارے بدن پر اس کی نعمتوں کا اظہار بھی نظر آئے. جب اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا تو لباس خوبصورت پہنو. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اچھا قیمتی لباس پہن لے, ہم بڑے عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب نیکوکار ہی نہیں رہا. بعض علماء کو لوگ دیکھتے ہیں, بعض بزرگان دین کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ تو وہی کوئی اور ہی چیز ہے, یہ اچھے اللہ والے ہیں جن کے اتنے قیمتی لباس پہننے ہیں, اتنی اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کے تقوی کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ سا بن گیا کہ جس کے بال بکھرے ہوں, لباس پھٹا ہو, گندا ہو تو ہم سمجھتے ہیں بڑا پہنچا ہوا یہ اللہ والا ہوگا. کوئی یا شریعت نے جو مزاج دیا وہ حضور کی سنت کو دیا. آقا کریم علیہ السلام کی سنت معیار ہے, حضور کا مزاج زندگی معیار ہے. اور آپ سیرت پوری اٹھا کر دیکھیں, آقا کریم علیہ السلام نفیس الطبع تھے. اللہ اکبر. یار اس سے زیادہ نفاست مزاج کی اور کیا ہوگی کہ جب میرے حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, آخری لمحے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے مسواک دو. اللہ اکبر. آخری لمحے تک حضور پاکیزگی, صفائی, طہارت کا درس دے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے مسواک پیش کی تو وہ ذرا سخت تھی, تو حضور میں اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے دوبارہ دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نرم کر کے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ مسواک پیش کی. پھر ساری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ناز کیا کرتی تھی کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ آخری لمحے میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا تھا. اللہ اکبر. تو نفیس الطبع شخصیت تھی آقا کریم علیہ السلام کی. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا جی چاہتا ہے کہ میرا لباس قیمتی ہو, میرے جوتے نفیس ہوں, میں نے سر میں تیل لگایا ہو, میں نے خوشبو لگائی ہو. اور صحابہ فرماتے اس نے ہر چیز کا تذکرہ کیا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہا کہ حضور میں ان چیزوں کے بارے میں بڑا خیال رکھتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے. یہاں تک صحابہ فرماتے کہ اس نے کہہ دیا کہ حضور میرا جی تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی جو ہے وہ قیمتی اور عمدہ ہو. تو ہم حیرت زدہ ہوئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ سوال پیش کر رہا ہے. تو سائل نے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور کیا یہ غلط تو نہیں ہے, میں جو ہے وہ قیمتی چیزیں استعمال کرتا ہوں, عمدہ چیزیں استعمال کرتا ہوں, کہیں یہ غلط تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے. یہ لطیف ذوق ہے کہ انسان کی ہر چیز اچھی ہو, اس کی خوبصورتی اس کے اندر. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھے محبوب علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے. تو میرے حضور جب گھر سے نکلنے لگے تو پانی والا جو مٹکا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک عکس اس میں دیکھا اور محبوب علیہ السلام نے اپنے داڑھی کے اور اپنے
جو ہے وہ سر کے بالوں کو یوں مزید بہتر کر لیا. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی. تو میرے حضور تو پھر میرے حضور ہیں. حضور ان کی دیکھنے کا جو انداز تھا، میرے حضور اس سے بات سمجھ گئے. تو حضور مسکرا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. تو حضور فرمایا کہ عائشہ، بندے کو چاہیے کہ جب اپنے دوستوں کے پاس جائے تو پھر بن سمر کے جایا کرے. یہ اسلام ہے حضور والا، یہ اسلام ہے. اللہ اکبر. میرے حضور تو ویسے بڑے خوبصورت ہیں یار وہ کتنے خوبصورت کہ جن کے حسن کی قسمیں رب خود فرما رہا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، شب دیجور کی طرح شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم. یار جو اتنے خوبصورت ہیں کہ رب قرآن میں ان کے حسن کی قسمیں اٹھاتا ہے. جب وہ بن سمر کے اپنے صحاب کے پاس آ کر بیٹھتے ہوں گے پھر عالم کیا ہوتا ہو.